اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، ہر قسم کی تکلیف اور بیماری سے محفوظ رکھے، اور آپ سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ عافیت اور خیر کا معاملہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے سورہ رعد کا آغاز کیا تھا اور اس کی 20 آیات ہم نے پڑھی تھیں۔ اس سورہ میں ہم نے دیکھا سٹارٹ سے ہی اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل پیش کیے ہیں، جو کہ کنٹینیو اس سورہ میں تھرو آؤٹ چلیں گے۔ اور مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، لیکن وہ نظام کائنات میں، اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ کے ساتھ دوسرے شریک بھی بنا لیتے تھے۔ انہی چیزوں کو بار بار اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمارے سامنے واضح کیا اور بتایا کہ جو مخلوق، جو چیزیں، جو بت ان کے خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، یا وہ اپنے نفع نقصان کا نہیں مالک ہیں، تو وہ ان لوگوں کو کیسے اس دنیا میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا ان کے کسی نفع میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 19 سے آج پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک، بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف اپنے پروردگار سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہی ہے جو اس حقیقت سے اندھا ہے۔ مگر نصیحت تو دانش مند ہی قبول کرتے ہیں، جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں اور مضبوط کیے ہوئے عہد کو توڑ نہیں ڈالتے، اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں ملاتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی رضا کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی، اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور برائی کا بھلائی سے جواب دیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، وہ گھر جو ہمیشہ قائم رہنے والے باغ ہیں، جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے استقبال کو آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم دنیا میں مصائب پر صبر کرتے رہے، سو یہ آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اب یہاں پر ان آیات میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ جو اللہ کی نازل کردہ ہدایات کو حق سمجھ کر اپنی پوری زندگی اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے، حرام و حلال کی تمیز کرتا ہے اور ظلم و زیادتی سے بھی بچتا ہے اور اللہ سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو محض اپنے مفادات کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور اس غرض کے لیے وہ ہر طرح کے جائز و ناجائز حربے بھی اختیار کرتا ہے، لوگوں کے حقوق بھی غصب کر لیتا ہے اور ان پر ظلم و زیادتی کرتا رہتا ہے۔ پوچھا گیا ان آیات میں کہ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں، یا ان کا طرز عمل ایک جیسا ہوگا؟ ظاہر ہے جو اللہ پہ ایمان لائے گا وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، اور جس کو اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا وہ نہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، نہ اس کو آخرت کی فکر ہوگی۔ مگر یہ بات تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کچھ عقل و فکر سے کام لیتے ہیں اور خود اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر گامزن ہیں۔ صرف وہی لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ آیت میں کہا گیا انما یتذکر اولو الالباب،
مگر نصیحت تو دانشمند ہی قبول کرتے ہیں۔ پھر آگے آیات میں اللہ کی ہدایت قبول کرنے والوں کی صفات بتائی گئیں، اور جنہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہدایات کو برحق تسلیم کرنے والے اپنی زندگی میں اپناتے ہیں۔ اور وہ صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت تو یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور اس عہد سے مراد عہد الست بھی ہے، جو ہر انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے، اور جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ رزق پر ہی پرورش پا رہا ہے، تو اسی کی عطا کردہ قوتوں کو استعمال کر رہا ہے، تو اسے پھر از خود ہی یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ بندگی کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اگر ایسے محسن کو چھوڑ کر وہ دوسروں کی غلامی کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی۔ اور دوسری جو صفت بتائی گئی وہ یہ کہ وہ دوسرے لوگوں سے کیے ہوئے عہد کو بھی نہیں توڑتے، یعنی ایک تو پہلے بتایا گیا جو اللہ سے عہد کیا تھا، عہد الستو، اور دوسرا وہ عہد جو وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں سے کرتے ہیں۔ اس میں خرید و فروخت، لین دین اور نکاح وغیرہ کے سب عہد شامل ہیں۔ تیسری صفت ہدایت والوں کی یہ بتائی گئی کہ وہ ان تمام روابط کا خیال رکھتے ہیں، ان تمام رشتہ داریوں کا، تعلقات کا خیال رکھتے ہیں جن کی درستگی پر انسان کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کی فلاح اور بہبود ہے اور اصلاح کا انحصار ہے۔ ہاں یہ رشتہ داریاں، یہ روابط معاشرت سے تعلق رکھتے ہوں یا تمدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، یا پھر اس مد میں والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، ہمسائے، سب کے سب وہ رشتہ داریاں، وہ تعلقات آ جاتے ہیں جن کے ایک انسان کے اوپر حقوق بنتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ بتائی گئی کہ اپنے تمام معاملات میں، ہاں یہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں یا معاملات سے یا زندگی کے کسی بھی سلسلے میں، ہر ایک معاملے میں وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اس کی گرفت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو پانچویں صفت بتائی گئی یہ کہ انہیں ہر وقت آخرت کی باز پرس کی فکر رہتی ہے۔ وہ اپنے نیک اعمال پر صرف تکیہ نہیں کر لیتے بلکہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کے مرحلہ کو ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہمیں نعمتیں اس دنیا میں ملی ہیں ہم اس کو ڈیزرو کرتے تھے۔ ایسی چیز ایک مومن بندے کے دماغ میں کبھی بھی نہیں آتی۔ پھر آگے مزید آیت میں ایک مسلمان مومن شخص کی بہت بڑی خوبی بتائی گئی کہ وہ اللہ کے راستے میں صبر کرتا ہے، یعنی راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات کو ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام و حدود میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کی خواہشات پر بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک مومن مسلمان شخص جو ہے وہ اپنی ساری زندگی ہی دراصل صبر کی زندگی پر قائم رہتا ہے۔ صبر ایک وہ اعلیٰ عرفہ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے نیک اور صالحین اشخاص کو عطا کرتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ مزید وہ کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور پوشیدہ اور اعلانیہ جو اتنا بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ یعنی ظاہری بھی اور چھپے ہوئے بھی اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہاں وہ امیر ہو یا غریب ہو، خوشحال ہو یا تنگ دست ہو، ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کی بعض دوسری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا اعلانیہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ غالباً اسی لیے پہلے پوشیدہ صدقہ کا ذکر کیا گیا اس آیت میں، پوشیدہ اور اعلانیہ، سرًا و علانیہ۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ پوشیدہ صدقے کے بعد صدقے کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک فرضی یعنی زکوٰۃ، دوسرے نفلی۔ اور فرضی صدقہ جو ہے وہ اعلانیہ کرنا بہتر ہے، یعنی زکوٰۃ دینا جو ہے وہ اعلانیہ دی جائے تاکہ دوسروں کو بھی رغبت پیدا ہو اور ان کو ترغیب ملے اور وہ بھی اپنے اس فرض سے بخوبی فارغ ہوں۔ اور نفلی صدقات پوشیدہ طور پر کرنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد رزق کا ذکر کیا گیا۔ یہاں رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ اللہ کی ہر نعمت رزق ہے جو انسان کی جسمانی یا روحانی تربیت میں کارآمد ہو۔ اس لحاظ سے علم دین، پاکیزہ فنون اور صحت ہر چیز رزق میں شامل ہیں، اور اللہ کی راہ میں ان میں سے بھی خرچ کرنا ضروری ہے۔
پھر اس کے بعد ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا وہ بہت زیادہ ہمیں اس چیز کی طرف ترغیب دلاتا ہے. کہا گیا کہ برائی کا بھلائی سے جواب دیتے ہیں. یعنی جب بھی ان سے کوئی بھی برا کام انجام پا جاتا ہے تو پھر بعد میں وہ اچھے کام کر کے اس کی تلافی کرتے ہیں، کیونکہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ان سے کوئی دوسرا برائی کرتا ہے تو اس کا جواب یہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں اور عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. اس بارے میں بہت سی احادیث بھی ہم پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دے، بلکہ وہ ہے کہ اگر دوسرا اسے برے سلوک سے قطع کرنے کی کوشش کرے تو وہ اچھا سلوک کر کے اسے جوڑے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات صرف رشتہ داروں سے مختص نہیں بلکہ ہر شخص کے ساتھ ایسے ہی سلوک کو روا رکھنا چاہیے. اور پھر آیات کے آخر میں مومنوں کی ان 9 صفات کو بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ ایسے ہی لوگ جنت کے مستحق ہیں. پھر ایسے لوگوں کے آبا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے جو لوگ نیک ہوں گے، شرط یہ بھی ساتھ ہے کہ ان لوگوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ سب ان کو جنت میں ان سب کو ملا دیا جائے گا. اگرچہ ان کے اعمال اس درجہ پر نہ پہنچے ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ساتھ ملا کر جنت میں اکٹھا کر دے گا، اور فرشتے جس دروازے سے بھی ان پر داخل ہوں گے انہیں سلامتی کی دعائیں دیا کریں گے. اللہم انا اسألک جنت الفردوس، اللہم انا اسألک جنت الفردوس، اللہم انا اسألک جنت الفردوس. آمین یا رب العالمین. اور پھر سنت الہی کے مطابق یہاں پر پھر اہل جنت کے ساتھ اہل دوزخ کا بھی ذکر کیا گیا، اور ان کی صفات ایسی بتائی گئی ہیں کہ جو مومنوں کی صفات کے بالکل برعکس ہیں. یعنی وہ اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو دنیا میں ہی توڑ دیتے تھے، لہٰذا ان کا انجام بھی اہل جنت کے انجام کے عین ضد ہوگا. جنت کی بجائے انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اور سلامتی کی دعاؤں کے بجائے ان پر لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے گی. اللہم اجیرنا من النار، اللہم اجیرنا من النار، اللہم اجیرنا من النار. آمین یا رب العالمین. آیت 26 اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. یہ کافر دنیا کی زندگی پر ہی ریجھ گئے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی ایک حقیر سا فائدہ ہے. کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اللہ اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہ اتاری گئی. آپ انہیں کہیے اللہ نشانیاں دکھلانے کے بعد بھی جسے چاہے گمراہ ہی رہنے دیتا ہے اور اپنی راہ صرف اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی. اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ انہیں وہ کچھ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. لیکن وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار تو وہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کے ہاں مجھے جانا ہے. اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے زور سے پہاڑ چلائے جا سکتے یا زمین کے طویل فاصلے فوراً طے کیے جا سکتے یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جا سکتا تو بھی یہ کافر ایمان نہ لاتے. مگر ایسے سب امور اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. کیا اہل ایمان ابھی تک کافروں کی مطلوبہ نشانی آنے سے مایوس نہیں ہوئے؟ کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو نشانی کے بغیر بھی تمام لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا، اور کافروں کو تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی ہی رہتی ہے. یہ ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی تاکہ اللہ کا وعدہ یعنی عذاب آ جائے. یقیناً اللہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں کہا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے. یہ کافر تو دنیا کی زندگی پر ہی ریجھ گئے ہیں. اصل میں دنیا دار لوگوں کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے کہ وہ کسی شخص کی قدر و قیمت کو مال و دولت یا دنیاوی جاہ و جلال کے پیمانوں سے ناپتے ہیں.
ان لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جس قدر خوشحالی سے زندگی بسر کر رہا ہے اتنا ہی اس کا پروردگار اس پر مہربان ہے، اور کسی کی معیشت کا تنگ ہونا یا کسی کے گھر کے حالات کا خراب ہونا اس بات کی دلیل سمجھا جاتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اس آیت میں اس نظریے کی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی ہے اور بتایا ہے کہ رزق کی کمی بیشی کے لیے ایک دوسرا ہی اللہ کا قانون ہے، جس میں دوسری قسم کی مصلحتیں ہیں۔ دنیا میں رزق کی کمی بیشی کا انسان کی ہدایت اور فلاح و نجات سے کچھ تعلق نہیں ہے، بلکہ رزق کی زیادتی اکثر انسانوں کے لیے گمراہی کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا دنیاوی مال و متاع جو ہے اس پر ریجھ نہیں جانا چاہیے، یعنی اس کے اوپر بالکل تکیہ کر کے یا اس کو ہی اپنا سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ فانی ہیں اور ان دائمی اور پائیدار نعمتوں کے مقابلہ میں بالکل ہیچ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگوں کو آخرت کی زندگی میں عطا کی جائیں گی۔ پھر آیتوں میں بتایا گیا کہ ایک ہی نشانی سے اللہ چاہے تو ہدایت بھی دے دے اور اللہ چاہے تو گمراہی میں ہی مبتلا رہنے دے، کیونکہ یہ منکرین حق لوگ جو تھے وہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں آنے کے بعد بھی گمراہ ہی رہے، اور مقصد یہ ہے بتانے کا کہ ایک ہی چیز سے مختلف ذہن رکھنے والے لوگ مختلف قسم کے نتائج حاصل کرتے ہیں۔ مثلا قرآن ہو یا قرآن کی آیات ہوں، کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی اللہ کی آیات ہوں یا حصی معجزات ہوں، انہی سب چیزوں سے اللہ چاہے تو ہدایت بھی دے دیتا ہے اور ہدایت حاصل کرنے والے حاصل کر بھی لیتے ہیں اور ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، مگر انہی سب چیزوں سے ہٹ درم لوگ جو ہیں وہ مزید انکار کرتے ہیں اور یہی سب چیزیں ان کے انکار اور ہٹ دھرمی اور گمراہی میں اضافے کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ لہٰذا ان کے مطالبہ پورا کر بھی دیا جائے تب بھی ان کی گمراہی میں مزید اضافہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر ان آیتوں میں ایک بہت ہی پیاری آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر دو طرح سے ہے، ایک ہر وقت اللہ کو اپنے دل میں یاد رکھنا، دوسرے زبان سے اللہ کے نام کا ورد کرتے رہنا، اور حدیث میں ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے یا پھر یہ قرآن ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کے علاوہ ذکر کے بے شمار فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے اللہ پر توکل پیدا ہوتا ہے، اور جس شخص کو صحیح معنوں میں صرف اللہ پر توکل کی نعمت نصیب ہو گئی وہ مصائب اور تکلیفوں میں کبھی نہیں گھبراتا، نہ اس کا دل دنیا کی لذتوں پر ریجھتا ہے، اور وہ ہر حال میں اللہ پر ہی نگاہ رکھتا ہے، اور اس شخص کو پھر ایسا قلبی سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے جس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہو۔ اور پھر آگے جو لوگ بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل معجزہ دیکھنے کے بغیر بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، اور بات ہے بھی یہی کہ دلوں کو اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی نصیب ہوتا ہے، معجزات سے نہیں ملتا۔ پھر ایسے ہی مطمئن لوگوں کے لیے مزید آگے آیت میں کہا گیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ ایسے نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی۔ خاص لفظ جو اس میں استعمال کیا گیا توبہ، توبہ کے معنی ہے ایسی خوشی حاصل ہونا جس سے انسان کے دل کے علاوہ اس کے حواس بھی لطف اندوز ہوں، یعنی انسان شعوری طور پر اس خوشی کو محسوس کرے، اور جنت کی نعمتیں سب ایسی ہی ہوں گی۔ بعض مفسرین نے توبہ سے مراد وہ درخت لیا ہے جس کا ذکر احادیث میں بھی آتا ہے کہ وہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں ایک سوار اگر 100 سال بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ایک دوسرے درجے کے ذاتی نام رحمان کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسری مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ قریش مکہ کو اس لفظ سے خاص چڑ تھی، جیسے یہودیوں کو جبرائیل اور میکائیل فرشتوں سے چڑ تھی۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو اس پر قریش کے نمائندہ سہیل بن عمرو نے یہ اعتراض کر دیا کہ رحمان کون ہے؟
ہم اسے نہیں جانتے۔ جب یہ جھگڑا بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جملہ مٹا کر قریش کے دستور کے مطابق بسمک اللہ لکھ دیا جائے، چنانچہ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ اصل میں رحمان اللہ تعالیٰ ہی کا دوسرا ذاتی نام ہے اور رحمان رحم سے مشتق ہے۔ اس لفظ میں بہت زیادہ فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے، یعنی بے انتہا رحم کرنے والا، اور یہ اس کی رحمت ہی کا تقاضا تھا کہ اللہ نے سابقہ امتوں کی طرح اس امت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ ان کی ہدایت کے لیے آپ انہیں قرآن پڑھ کر سنائیں، مگر ان لوگوں کو قرآن سے چڑ ہو گئی تھی اور اپنے معبودوں کو چھوڑنے پر قطعاً تیار نہ ہوئے اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، اور آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے لگے۔ ایسی صورتحال میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ان آیتوں میں کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو کرتے جاؤ، میں اپنے پروردگار جو کہ رحمان ہے، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ خود ہی ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ پھر آیتوں میں کہا گیا آگے کہ اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے زور سے پہاڑ چلائے جا سکتے یا زمین کے فاصلے فوراً طے کیے جا سکتے یا اس کے ذریعے مردے کلام کیے جا سکتے تو بھی یہ کافر ایمان نہ لاتے۔ اب یہاں پہ کفار مکہ کے ان مطالبوں کا ذکر کیا گیا جس میں وہ معجزوں کے مطالبے کر رہے تھے، یعنی ان کے مطالبے کیا تھے کہ مکہ کے جو ارد گرد پہاڑ ہیں یہ یہاں سے ہٹا دیے جائیں تاکہ ہمارے لیے زمین کشادہ ہو جائے، دوسرا یہ کہ یہ زمین پھٹ جائے اور اس سے چشمے جاری ہوں تاکہ ہمارے لیے پانی کی قلت دور ہو جائے، تیسرا ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ہمارے مرے ہوئے آباء و اجداد میں سے کوئی شخص زندہ ہو کر ہمارے سامنے آ جائے اور اس بات کی تصدیق کرے جو تم ہمیں دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق بتاتے رہتے ہو، تو پھر ہم تمہاری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا کہ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس پر عمل پیرا ہونے سے ایسے واقعات وقوع پذیر ہو جاتے تو یہی وہ قرآن ہو سکتا تھا، مگر تم لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اور اگر ہم تمہیں ان میں سے کوئی معجزہ دکھا بھی دیں تو تم پھر بھی اسے جادو کا کرشمہ ہی کہہ دو گے، لیکن ایمان پھر بھی کسی صورت نہیں لے کے آؤ گے، کیونکہ یہ سب چیزیں ان کے ساتھ گزشتہ انبیاء کی زندگیوں میں گزر چکی تھیں۔ کفار کے بار بار کسی ایسے حصی معجزے کے مطالبے پر بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بعض دفعہ یہ خیال آنے لگتا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ دکھا دے تو بہتر ہوگا، یہ کافر لوگ ایمان لے آئیں تو ہماری مشکلات میں بھی کمی واقع ہو جائے۔ اس بات کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیتوں میں یہ دیا کہ فی الواقع ایسا معجزہ دکھانا اللہ ہی کا کام ہے، کیونکہ ہر طرح کے امور پر صرف اسی کا اختیار ہے اور اللہ کا ہی تصرف ہے، مگر مومنوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ ایسا معجزہ دکھانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور اس کی وجہ آیتوں میں یہ بتائی گئی کہ یہ کافر ایسا معجزہ دیکھ لینے کے بعد بھی کسی صورت نہ ایمان لائیں گے بلکہ ہٹ درمی میں مزید اضافہ ہی کریں گے۔ اور مزید یہ جواب دیا گیا کہ اگر مطلوب یہی ہوتا کہ کافر ایسا معجزہ دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں تو اللہ انہیں ایسا معجزہ دکھائے بغیر بھی یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ انہیں بغیر کسی معجزے کے ایمان لانے پر مجبور کر دے، مگر ایسے ایمان کی پھر اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ قدر و قیمت تو صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے ارادہ و اختیار کی آزادی سے اور سوچ سمجھ کر ایمان لائے اور بالغیب ایمان رکھے۔ کسی بھی معجزے کی صورت میں وہ ایمان لایا تو کیا ایمان لایا؟ اور پھر آیتوں کے آخر میں کہا گیا کہ کافروں پر تو اللہ کی طرف سے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی ہی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے، یعنی عذاب آ جائے۔ اب یہاں پر صرف خطاب مکہ کے کافروں سے نہیں بلکہ تمام کافروں سے ہے، اور اگر دیکھا جائے تو معنی کے لحاظ سے اس میں مصائب سے یعنی تکلیفوں سے مراد قحط، غزوہ بدر میں ان کی کافروں کی شکست، اور دوسرے وہ مصائب ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتے بھی رہے اور تا قیامت نازل ہوتے رہیں گے۔ اور جو وعدے کا ذکر کیا کہ اللہ کی طرف سے وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی وہ فتح مکہ ہے جس کے نتیجے میں پھر کفار کی کمر ٹوٹ گئی، اور فتح مکہ سے پہلے جو ان پر ایک بہت بڑی مصیبت اللہ کی طرف سے پڑی تھی وہ صلح حدیبیہ تھی، جس کے انجام کے لحاظ سے پھر کافروں کے حق میں جو بہت ہی بری ثابت ہوئی، اور بالآخر پھر اللہ کا وعدہ یعنی فتح مکہ پورا ہو کر رہا۔ آیت 32 وَلَقَدِ اسْتُهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ
آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ میں نے پہلے تو کافروں کو کچھ مہلت دی، پھر آخر کار انہیں پکڑ لیا، تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ بھلا وہ ذات جو ہر نفس کی کمائی پر نظر رکھتی تھی انہیں بغیر سزا کے چھوڑ دے گی، جبکہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ آپ ان سے کہیے ان شریکوں کے نام تو لو، یا تم اللہ کو ایسی کسی چیز کی خبر دیتے ہو جو زمین میں موجود تو ہے مگر وہ اسے جانتا نہیں، یا جو کچھ منہ میں آئے کہہ ڈالتے ہو، بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور وہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی سزا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے سخت تر ہوگا، اور اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا بھی نہ ہوگا۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے۔ یہ تو انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈرتے رہے، اور جو کافر ہیں ان کا انجام دوزخ ہے۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت واضح طور پر ان مشرکوں کو، ان کافروں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ بتاؤ کہ تمہارے یہ شریک کیا کیا کام کارنامے انجام دے سکتے ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے۔ کیا کسی الہامی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے فلاں فلاں اختیارات فلاں دیوتا یا کسی بزرگ کو سونپ دیے ہیں، یا تم اللہ کو ایسی چیز کی کوئی اطلاع دینا چاہتے ہو جس کا وجود ساری زمین میں کہیں پایا ہی نہیں جاتا؟ اب یہاں پر آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کا لفظ صرف اس لیے لیا کہ مشرکوں نے معبود اسی زمین پر ہی اپنے لیے بنا رکھے تھے۔ مثلا کسی شریک کے متعلق انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ گنج بخش ہے، تو کیا وہ دکھا سکتے ہیں کہ وہ معبود واقعی لوگوں کو خزانے بخشتا ہے؟ کیا زمین میں ایسی بات پائی جاتی ہے جس کی یہ اللہ کو کوئی خبر نہ پہنچی ہو؟ یا جو کچھ ان کے جی میں آئے وہ اپنے الفاظ ادا کر دیتے ہیں اور ایسی باتوں کو اللہ کے ساتھ شریک اور منسوب کر دیتے ہیں جس کا کہیں کسی کتاب میں ذکر تک نہیں ملتا۔ پھر کہا گیا کہ بات یوں نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کچھ مکار قسم کے انسانوں نے عوام پر اپنی خدائی کا سکہ جمانے کے لیے اور ان کی کمائیوں میں اپنا حصہ بٹانے کے لیے کچھ بناوٹی شریک گھڑ لیے ہیں۔ ان سے متعلق کچھ اپنی طرف سے حکایات، کچھ روایات بنا دی ہیں، اور وہی لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے رہتے ہیں اور انہی سے ڈراتے اور دھمکاتے رہتے ہیں، اور اسی حکایات پر ہی انہوں نے لوگوں کے عقیدے بھی بنا دیے ہیں، اور یہی مشرکانہ عقائد پھر نسلاً بعد نسلاً جاہل عوام میں رواج پا جاتے ہیں اور انہی کو اصل تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مکر کرنے والوں اور اس مکر کو قبول کرنے والوں سب کو ان آیات میں کافر قرار دیا، اور کہا یہی لوگ دراصل اللہ کی سیدھی راہ یعنی توحید سے روک دیے جاتے ہیں، پھر اور لوگوں کے لیے بھی یہ لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ پھر آگے آیتوں کے آخر میں دوبارہ سے جنت اور دوزخ کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ جنت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، اور دوزخ ان کے لیے ہیں جو انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔ آیت 36 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کے گروہوں میں کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن کے بعض حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے مجھے تو بس یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کے ہاں مجھے جانا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم بنا کر اتارا ہے۔ اب اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلہ میں آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ اس کی گرفت سے بچانے والا۔ آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو چاہے اس سے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ اے نبی، جس عذاب کی ہم ان لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی آپ کو دکھا دیں یا آپ کے وفات پا جانے کے بعد انہیں عذاب دیں، آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہی ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔
کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کے لیے زمین کو اس کے تمام اطراف سے گھٹاتے جا رہے ہیں، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے جس کے فیصلہ پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور وہ فوراً حساب لے لینے والا ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر چال تو پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر متنفس کیا کچھ کر رہا ہے، اور جلد ہی کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ہر اس شخص کی بھی جو الہامی کتاب کا علم رکھتا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اب یہاں پر اس سورہ کی ان آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ قرآن سے خوش بھی ہوتے تھے، اور کیوں خوش ہوتے تھے کہ یہ ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ان کے انبیاء کی تعظیم و تکریم سکھلاتا ہے قرآن۔ اس لحاظ سے تو سارے اہل کتاب قرآن سے بہت خوش تھے۔ پھر ان اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی منصف قسم کے لوگ تھے جو اس کی ہدایات کو قبول کرتے تھے اور اسلام کو قبول کر لیتے تھے، اور جو لوگ قرآن کا انکار کرتے تھے وہ اصل میں ان باتوں کا انکار کرتے تھے، جو ان آیات کا انکار کرتے تھے جن کو وہ خود چھپا دیتے تھے۔ لیکن قرآن نے پھر ایسی تمام باتوں سے پردہ اٹھا دیا، اور جو حقیقت تھی اسے واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا۔ اس وجہ سے پھر ان لوگوں نے قرآن کے بعض حصوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، پھر بعد میں پورے قرآن ہی سے یہ لوگ انکاری ہو گئے۔ پھر آیتوں میں قرآن کو سابقہ کتابوں کے لیے حکم کا لفظ استعمال کیا گیا کہ قرآن سابقہ کتابوں کے لیے حکم بنا کر اتارا گیا ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ یعنی قرآن کو باقی تمام الہامی کتابوں کے لیے ایک معیار کی حیثیت قرار دیا گیا ہے۔ پھر آیتوں میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے تمام رسولوں کو بیوی بچوں والا بنا کے بھیجا۔ اس آیت میں اس چیز کا خاص طور پر اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ ایک جاہل قسم کی عوام جو ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نکاح کرنا اور بال بچے والا ہونا تو دنیا دار لوگوں کا کام ہے، بھلا نبیوں اور اللہ والوں کو دنیا کے ان دھندوں سے کیا تعلق۔ انہیں پھر بتایا گیا کہ دنیا کے طالب نہیں بلکہ دنیا کا تارک ہو جانا، جیسے کہ یہود و نصارہ میں رہبانیت کا رواج پڑ گیا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول پہلے گزر چکے ہیں سب بال بچوں والے تھے، اور ان کے سچا ہونے پر تم ایمان رکھتے ہو، پھر تم کس کا انکار کرو گے؟ وہ سب بشر ہی تھے اور بشری تقاضوں کو پورا بھی کرتے تھے، اور چونکہ وہ بشر تھے اس لیے ان میں سے کسی میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ اپنی مرضی سے یا اپنی قدرت سے کوئی معجزہ دکھا سکتے، الا یہ کہ اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھوں کسی معجزے کا واقعہ ہو جانا ثابت ہوتا تھا، اور اگر اب بھی اللہ چاہے تو اس نبی کے ہاتھوں معجزات دکھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہے قائم رکھتا ہے، یعنی ہر دور کے لیے ایک الگ شریعت اللہ نے بنائی تھی۔ ہر نبی ایک ہی جیسے دین کے اصول پیش کرتا تھا، مگر ان کی شریعتوں میں ان کے دور کے تقاضوں کے مطابق فرق ہوتا تھا۔ اس کی مثال یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قصاص کا حکم تھا، عفو درگزر کا نہ تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ کی شریعت میں قصاص کے حکم کو پس پش ڈال دیا گیا اور سارا زور عفو درگزر پر دیا گیا۔ اسی طرح پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر سے قصاص کا حکم بحال کر دیا گیا، مگر افضلیت عفو درگزر یعنی معاف کر دینے کو ہی دی گئی۔ ان احکامات میں اس قسم کا رد و بدل اس دور کے لوگوں کی طبیعتوں کی اصلاح کے مطابق کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس حکم کو چاہا سابقہ شریعتوں سے بحال رکھا، اور جسے چاہا منسوخ کر کے نئی قسم کے احکامات دے دیے، اور یہ سب کچھ اللہ کے علم جو کہ اللہ تعالیٰ کا ازلی علم ہے اس پر محیط ہوتا ہے، اسی کے مطابق ہوتا ہے، جسے ام الکتاب یا لوح محفوظ میں بتا دیا گیا ہے۔ پھر سورہ کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس عذاب کی یہ لوگ کافر آپ کو دھمکی دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی آئے یا آپ کی وفات پا جانے کے بعد انہیں عذاب آئے۔
آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہاں پر اس آیت میں کافروں کے ان مطالبات کا جواب دیا گیا ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو اب تک ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ کے ذمے صرف دعوت دین اور اس کی تبلیغ ہے، یعنی وما علینا الا البلاغ۔ آپ یہ کام اپنا کرتے جائیے، ان منکرین سے نمٹنا اللہ کا کام ہے، اور جس عذاب کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی ان پر آ کر رہے گا۔ اس عذاب کا کچھ حصہ تو آپ اپنی زندگی میں ہی جیتے جی دیکھ لیں گے، اور کچھ حصہ آپ کی زندگی کے بعد ان کو دیا جائے گا، اور اس طرح ان کا یہ مطالبہ بھی بالآخر پورا کر دیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں کہا گیا کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو ان کی چاروں طرف سے گھٹاتا جا رہا ہے۔ زمین کو ہر طرف سے گھٹانے یعنی کم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسلام چاروں طرف پھیلتا جا رہا ہے، اور کفر کی سرزمین ہر طرف سے سمٹتی اور کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا حلقہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام کو غلبہ دینا اور اسے پھیلانا ایسی بات ہے جس کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے، جسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جو اسلام پھیلتا ہے ان کافروں پر عرصہ حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی آپ کی قوم سے پہلے جو قومیں بھی دین حق کی دعوت کو روکنے اور اس کے آگے بند باندھنے کی سرتور کوششیں کرتی رہیں، مگر بالآخر وہی کچھ ہوا جو اللہ کو منظور تھا۔ آیتوں میں بھی کہا گیا کہ چل چکے وہ اپنی چالیں، مگر اللہ کی چال تو پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے، لہٰذا اللہ کی تقدیر کے سامنے ان کی تدبیریں کچھ بھی کام نہیں آ سکتی اور نہ ہی کبھی آئیں گی۔ اور اب بھی یہی ہوگا، ان منکرین حق کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ انجام بخیر کس فریق کے حق میں ہوتا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ اسلام کو ختم کرنے کے سلسلے میں تدبیریں کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، اور ان کا توڑ کرنا بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ اور آخر میں پھر بالآخر کہا گیا کہ کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی تمہیں جھٹلانے سے کیا بنتا ہے، تمہارے جھٹلانے سے کیا بنتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ میری نبوت پر شاہد ہے اور تمہیں میری صداقت کے کئی نشان دکھا بھی چکا ہے اور آئندہ بھی دکھاتا رہے گا۔ پھر بالآخر اہل کتاب میں بھی منصف لوگ آج بھی میری رسالت کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بشارتیں موجود ہیں۔ پھر ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اسلام لے آتے ہیں اور دین اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ عزیز ساتھیوں، ہماری سورہ رات یہاں پہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید اور رسالت کا داعی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔